گئی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور میں انسان کو بہترین صورت عطا کی گئی ہے. اور اسی طرح کے ایک اور واقعہ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے اسی آیت کے تحت ہے. ہمارا یہ موضوع تو نہیں لیکن اللہ نے خلق فسوّا. اللہ نے انسان کو بہترین صورت عطا فرمائی ہے. اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی 55 کی عمر ہے. وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے جذبہ محبت میں آ کر اپنی بیوی کو کہا کہ 14 کا چاند چڑھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ اگر تو اس چاند سے خوبصورت نہیں ہے نا تو پھر میں تجھے طلاق دیتا ہوں. اب جب بیوی سمجھدار تھی اس نے سنا تو اس نے پردہ کر لیا. اس نے کہا چاند سے خوبصورت تو کوئی نہیں ہو سکتا. چاند سے خوبصورت تو کوئی نہیں ہو سکتا. چاند کی خوبصورت کی مثالیں شعراء لوگ دیتے. شاعر اپنے شعروں میں جو ہے چاند کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں. تو چاند سے کوئی بندہ کیسے خوبصورت ہو سکتا ہے؟ اس نے پردہ کر دیا. کہا جا علماء کے پاس اور اس مسئلے کو حل کر پھر میرے پاس آنا نہیں تو میں اس سے جو ہے وہ اپنا علیحدگی اختیار کر لوں گی. اب بادشاہ بھی پریشان ہو گیا. اس نے صبح ہوئی علماء کو بلا لیا کہ یہ مسئلہ ہے حل کرو. سارے علماء سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہا اس مسئلے کا حل کوئی نہیں ہے. جس نے کہا ہے اس کی عورت کو طلاق ہو گئی ہے کیونکہ چاند خوبصورت ہے. چاند کی خوبصورتی کے تذکرے آتے ہیں لوگ بیان کرتے ہیں تو وہ عورت جیسی بھی ہو چاند سے خوبصورت نہیں ہو سکتی. تو اس مجلس میں امام یوسف بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا کہا اجازت ہو تو مسئلہ میں بتاؤں. اجازت ہو تو مسئلہ میں بتاؤں. تو بادشاہ نے کہا بڑے بڑے علماء بیٹھے یہ بچہ کیا مسئلہ بتائے گا. اس نے کہا پہلے مجھے اجازت تو دو میں بتاتا ہوں. اور کہا کہ چل آ رہے پھر یہاں اسٹیج کے اوپر آ رہے بتا کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا میرا یہ فتویٰ ہے. امام یوسف کہتے ہیں میرا یہ فتویٰ ہے کہ اس عورت کو طلاق نہیں ہوئی. سارے علماء نے کہا کیسے؟ علماء فتویٰ دے رہے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے. چاند خوبصورت ہے. عورت مرد کوئی بھی چاند سے تو خوبصورت نہیں ہو سکتا کتنا مرضی خوبصورت ہو. تو فرمایا میں اس کی دلیل قرآن سے دوں گا. میں اس کی دلیل قرآن سے دوں گا. تو انہوں نے علماء نے کہا کہ رکھ دلیل تیری کیا ہے. کہا قرآن نے یہ حکم دیا ہے فیصلہ کیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرمایا یہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے بہترین صورت جو ہے وہ انسان کو دی ہے. فرمایا چاند کے بارے بتاؤ کہاں رب نے فرمایا ہے. سبحان اللہ. فرمایا قرآن میں یہ نہیں آیا کہ رب نے صورت کو بہترین صورت دی ہے یا چاند کو صورت جو بہترین صورت عطا کی ہے. فرمایا نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا کہ قرآن کی صورت بہترین ہے خوبصورت چاند ہے. فرمایا قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان خوبصورت ہے. فرمایا انسان خوبصورت ہے. جب قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ انسان جیسی کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی تو فرمایا چاند بھی رب کی مخلوق ہے انسان بھی رب کی مخلوق ہے. اور قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ چاند خوبصورت نہیں ہے اللہ کا بندہ خوبصورت ہے. فرمایا یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ انسان خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین شکل و شمال عطا فرمائی ہے اور وہ عطا فرمایا جو کسی کو نہیں ملا. اور اس کی ایک اور بھی وجہ دیکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ صورت ہے جس صورت میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا ہے. ہاں جی. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خلق آدم علی صورت و قال. فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے. یہاں بات کہہ دیتے کہ اللہ نے اپنی صورت آدم کو عطا فرمائی. اللہ صورت سے پاک ہے. اللہ شکل و شباہت سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ مثال سے پاک ہے. لیس کمثلہ شیء. فرمایا دنیا میں اللہ کی مثال ہو ہی کوئی نہیں سکتی. یہ رب کی شان ہے. اللہ شباہت سے صورت سے شکل سے پاک ہے. پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے جلوے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں رکھے ہیں. فرمایا جلوے رنگ کے ہوں گے ظاہر بندوں سے ہوں گے. یعنی تو یہ صورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی. اور فرمایا والا کرمنا بنی آدم. فرمایا سب سے عزت کا تاج ہم نے انسان کو عطا فرمایا. یہ کب تاج ملا؟ جب انسان بن جائے.
یہ جملہ غور کرنے والا ہے. یہ تاج ملا ہے عزت تکریم کا تاج اللہ نے انسان کو عطا فرمایا, بنی آدم کو عطا فرمایا. لیکن یہ تاج کب ملے گا؟ جب انسان بن جائے, انسانیت سمجھ لے کہ انسان کا معنی کیا ہے. یا تو کسی کے خون کی قیمت کوئی, یہاں تو جان کی قیمت کوئی نہیں رہی. ہاں جی, قرآن کہتا ہے جس نے ایک زندگی بچائی اس نے ساری کائنات بچائی. ہاں جی, اور حضور علیہ السلام نے کعبے کا طواف کرتے ہوئے کعبے کو دیکھ کر فرمایا کعبہ تیری شان عزت مقام بڑا ہے, لیکن یاد رکھنا ایک مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے. کعبے کی شان, کعبے کا مقام سب کچھ اپنی جگہ ہے, لیکن حضور نے فرمایا جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اس کو اللہ نے کعبے سے بھی زیادہ شان عطا فرمائی ہے. یہ جو ایک عام مومن کی شان ہے, تو مومن کا مقام, مومن کی تعظیم, مومن کی تقریم اللہ تعالیٰ نے کتنی بیان فرمائی ہے. لیکن یہ کام ہے جب وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کیا ہوں, مجھے اللہ نے کیا بنایا ہے اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کا کیا تقاضا ہے. ہاں جی, یہ انسان کا تقاضا, انسانیت کا ہر بندہ ہر جو مخلوق ہونا یہ تقاضا نہیں ہے کہ دنیا میں آئے بچے پیدا کیے اور پھر چلا گیا, یہ تقاضا نہیں ہے. دنیا میں آنے کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں آ کر بندہ آخرت کمائے, رب کو راضی کرے, رب کے رسول کو راضی کرے. صرف دنیا میں آیا, دنیا کمائی, محل بنایا, مکان بنایا, اولاد پیدا ہو گئی, مال رکھ لیا, نہ زمینیں خرید لی, وہ اس شہر میں مکان لو, اس شہر میں مکان لے لو, یہ مقصد تو نہیں ہے نا. یہ تو دنیا میں رہنے کے لیے ہے, کرنا چاہیے, ضروری کرنا چاہیے, لیکن یہ مقصد حیات یہ نہیں ہے انسان کا. مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ رسول کو راضی کرنا ہے. وہ کس کام سے ہوں گے وہ ہمیں خود پتہ ہے کہ کیسے راضی ہونے ہیں. تو حضرات گرامی میں عرض کرا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت کا تاج عطا فرمایا, انسان کو تقریم کا تاج عطا فرمایا, انسان کی عزت تعظیم رب نے خود بیان فرمائی ہے. لیکن کب؟ جب وہ انسان بنے. اگر انسان نہیں بنتے تو پھر بھی قرآن کا فیصلہ ہے. فرمایا جو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا, جو انسان نہیں بن سکا, فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل, فرمایا وہ جانور ہیں, بلکہ فرمایا جانوروں سے بھی بڑھ کر وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو سمجھ نہیں سکا ہے. جس کے نزدیک بہن کی عزت کوئی نہیں ہے, جس کے نزدیک پڑوسیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے, جس کے نزدیک رشتہ داروں کی عزت محفوظ نہیں ہے, وہ بھی کوئی انسان ہے. اس کے بارے میں فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین, وہ تو سب سے نچلے درجے میں چلا گیا ہے. ہاں جی, جو اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا, جس کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں سکتا. حدیث میں آتا ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اگر اس کی زبان سے بھی کوئی نہیں بچتا, ہاتھ سے بھی کوئی نہیں بچتا, بولے تو تکلیف دے, بولے تو لوگوں کے دل دکھائے, ہاتھ چلے تو کسی نہ کسی کو تکلیف دے, اور میں وہ بھی انسان ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل, اور میں وہ تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے کہ جانور بھی جو ہے اپنی اولاد کا حیا کر لیتے ہیں, قریبی کا حیا کر لیتے ہیں. یہ اس جیسا بھی حیا نہیں کر سکتا, اور میں اس سے بھی نچلے درجے میں چلا جائے گا. تو انسان عزت ہے, اشرف المخلوقات ہے, لیکن یہ اشرف المخلوقات بنے گا تو عزت ملے گی. اپنی عزت کو انسان کو سمجھنا چاہیے, سمجھے. اور پھر دیکھیے آپ, یہ میں نے پہلے بھی بات عرض کی ہے, پوری کائنات کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے. جہاں قرآن پاک کی کئی آیات موجود ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو دریا میں کشتی چلتی ہے یہ بھی انسان کے لیے. کس کو فائدہ ہوتا ہے کشتی کا, دریا میں, سمندر میں جو جہاز چل رہے ہیں, بیل جہاز, کس کو فائدہ ہے؟ انسان کو. اور میں یہ جانور پیدا کیے انسان کے لیے, اس کا گوشت کھاتا ہے اور کچھ پہ سواری کرتا ہے. اور میں یہ جانور کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اگر ہم درخت دیکھتے ہیں تو یہ بھی انسان کے لیے پیدا ہے. درخت, سائنسدان کہتے ہیں کہ درخت نہ ہو انسان کی زندگی مشکل ہو. وہ گیس جو آکسیجن خارج ہوتی ہے وہ انسان کی زندگی کے لیے بہت زیادہ ہے, اگر نہ ہو تو انسان کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے. پتا چلا کہ درخت بھی تو انسان کے لیے پیدا کیے گئے. کائنات کی کسی چیز کو دیکھ لو, انسان کو لیے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے. پھر قرآن ہی کہتا ہے کہ بندے کو کس لیے پیدا کیا ہے. جب ہر شے بندے کے لیے ہے تو بندہ بے مقصد تو نہیں ہے. کوئی شے کائنات میں بے مقصد نہیں ہے. ایک بادشاہ وہ سفر میں جا رہا تھا, ایک کیڑا دیکھا,
انہوں نے کہا اس کا بھی کوئی مقصد ہے، یہ کیڑا بے مقصد ہی پیدا ہوا ہے، اس کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ سفر سے واپس آیا، بیماری میں مبتلا ہو گیا، بڑے حکیم بڑے طبیب تجربے کر کر ہارے، لیکن اس کی بیماری دور نہیں ہو رہی، بیماری جا نہیں رہی۔ تو ایک بڑا تجربہ کار حکیم آیا اس کے پاس، اس نے اس کی بیماری دیکھی، اس نے کہا تیری بیماری کا علاج فلاں جنگل میں فلاں کیڑا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تیری بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے فلاں جنگل کے فلاں کیڑے کے اندر رکھا ہے۔ اس نے اپنے وزراء، اپنے جو اس کے تابع لوگ تھے ان کو بتایا، جلدی کرو وہ کیڑا پکڑ کر لاؤ۔ وہ کیڑا پکڑ کر لایا گیا تو وہی کیڑا تھا جس کو دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرا، مولا معاف کر، جو تم نے پیدا کیا کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہر شے مقصد کے لیے، تو انسان بے مقصد ہے، اس کی تکلیف بے مقصد ہے؟ اور میں نہیں، انسان بے مقصد نہیں ہے، اللہ نے انسان کو بھی کسی شے کے لیے پیدا کیا، اور میں جب ساری کائنات جو کچھ ہے یہ انسان کے لیے پیدا کیا ہے، تو فرمایا انسان کو، فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، باقی سارے مقصد حل ہو رہے ہیں، ہر شے سے پیدا حاصل کر رہا ہے، ہر شے اپنے نفع کے لیے استعمال کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے اس کے مقصد تو رب پورے کر رہا ہے۔ ہاں جی، انسان کے سارے مقصد پورے ہو رہے ہیں زندگی کے، تو جس مقصد کے لیے اس کو رب نے پیدا کیا ہے وہ مقصد بھول گیا، پھر اس کا فائدہ، تو پھر بے مقصد تو انسان ہوا، باقی شاید بے مقصد کوئی نہیں۔ ہاں جی، ہم حدیث میں پڑھتے ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھ کر دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کائنات کی جو شے وہ رب کا ذکر کرتی ہے، کوئی شے ایسی نہیں جو رب کے ذکر سے غافل ہو، انسان ہی ہے جو رب کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، مقصد بھول جاتا ہے۔ تو فرمایا جب اپنی عزت سمجھے گا، پھر ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا جب اپنے آپ کو سمجھے گا تو پھر ہے ولقد کرمنا بنی آدم، فرمایا اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تو پھر ہے اولئک کالانعام، پھر یہ جانوروں جیسا ہو گیا ہے، اس سے بھی بدھ کر ہو گیا ہے، اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں سکا کہ اللہ نے اس کو کتنے جلوے اور کتنی بہاریں عطا فرمائی ہیں۔ تو فرمایا الذی خلق فسوى، فرمایا وہ رب ہے، اعلیٰ اس کی ذات ہے جس نے انسان کو پیدا بھی کیا ہے اور بہترین صورت بھی عطا فرمائی ہے۔ فسوى ہر شے برابر ہے، ہاتھ پاؤں، اور پھر ایک اور بات دیکھیے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت شکل و صباحت عطا فرمائی ہے۔ جانور جو ہے نا جب یہ کھاتے ہیں تو ان کو جھکنا پڑتا ہے، جب تک یہ جھکے نہیں نہ تجھے کھا سکتے ہیں نہ تجھے پی سکتے ہیں۔ کوئی جانور ہے، یہ گائے بھینس ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، آپ دیکھ لیں یہ سیدھا منہ کر کے اوپر منہ کر کے نہیں کھا سکتی کچھ ہے، نہ گائے کھا سکتی، نہ بکری کھا سکتی، نہ بھینس کھا سکتی، جھکیں گے تو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تکریم عطا فرمائی ہے، ہاتھ عطا فرمائے ہیں کہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، خود اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا، سیدھا بیٹھ اور اپنے منہ میں لقمہ رکھ اور اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا، بیٹھے بیٹھے رزق عطا فرمایا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، فرمایا فسوى، برابر برابر ہر شے عطا فرمائی ہے، فرمایا والذی قدر فہدی، فرمایا وہی رب ہے جس نے اندازے پر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے بندے کو ہدایت عطا فرمائی ہے، یعنی ہر شے برابر پیدا کی ہے، برابر کر کے بے ہدایت نہیں چھوڑ دیا، فرمایا پھر ہم نے ہدایت کی راہ بھی اس کے لیے رکھی ہے، ہدایت بھی عطا فرمائی ہے، اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، نبی بھیجے، انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کی ہدایت ہے۔ فرمایا والذی قدر، فرمایا اللہ نے جو اندازے کے ساتھ مناسب اوزار عطا کر کے پھر چھوڑ نہیں دیا جانوروں کی طرح کہ جہاں مرضی منہ مارتا ہے، فرمایا نہیں، پھر ہم نے ہدایت کا ایک قانون بھی عطا فرمایا ہے، اس قانون کو اسلام کہا جاتا ہے۔ انسان بے لگام نہیں ہے، یہ بے بہار شدہ ملک نہیں ہے کہ جہاں منہ اٹھایا دل کیا چل پڑا، جدھر دل کیا تمہارا، فرمایا ایسا نہیں ہے، انسان کی لگام ہے اور وہ لگام اسلام کے ہاتھ میں ہے، جہاں اسلام حکم دے گا وہاں وہ چلے گا، جہاں اسلام حکم دے گا تو بچ جا،
चल नहीं सकता, रुक जाएगा। वहाँ हदाना फरमाया, अपनी हिदायत की अता फरमाइए। हजरत बादशाह रज़ी अल्लाह तआला हुजूर के सहाबी, आप फरमाते हैं कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और सरकार अलैहिस्सलाम की महफिल सजी हुई है, सहाबा कराम तशरीफ फरमाए, कहते मैं पीछे जुतियों वाली जगह में बैठ गया, जगह भी कहीं मिली। और हदीस में ये कुलिया और कानून भी यही है कि मजलिस लगी हो, महफिल हो रही हो, जिस जगह मिल जाए, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाना चाहिए, लोगों की गर्दनें नहीं पकड़नी चाहिए, हदीस में है। अच्छा, हजरत बादशाह कहते मैं पीछे बैठ गया, हुजूर ने कलाम फरमाया, हुजूर ने मुझे देखा तो सरकार ने फरमाया बादशाह जरा करीब आ जा। ये हुजूर की मर्जी है, जिसको चाहे बुला ले, यानी जिसे चाहा घर में बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। यानी तो हुजूर ने करीब बुलाया और हजरत बादशाह कहते हुजूर ने फरमाया उद्नु मिन्नी है, सब करीब हो, ऐ बादशाह करीब हो। फरमाते हैं हुजूर के इतना करीब हो गया कि हुजूर के घुटने जो हैं वो मेरे घुटने हुजूर के घुटनों से जाकर मिल गए। हुजूर ने इतना करम फरमाया, इतना करीब फरमाया और सरकार ने फरमाया बादशाह जो तू सवाल करने आया है वो सवाल तू करेगा या सवाल नहीं बताऊं? ये जरा सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया बादशाह तू सवाल करने आया, मुझे पता है। सरकार ने फरमाया वो सवाल तू करेगा या सवाल भी मैं ही बताऊं? आज तो दूसरे तो फिर करम हो जाएगा। हाँ जी, कर्म पर भी कर्म हो जाएगा कि आप सवाल भी बता दें। तो सरकार ने फरमाया बादशाह तू सवाल ये करने आया है कि शर क्या है, खैर क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है। आज हुजूर अल्लाह की इज्जत की कसम यही पूछने आया था, घर से दिल में नियत करके आया था कि हुजूर से पूछूंगा शर क्या होता है, नेकी क्या होती है और बदी क्या होती है। हुजूर मैं यही पूछने आया था। सरकार ने फरमाया जवाब अपने आप चलेगा या जवाब मैं दूं? आज तो हुजूर जवाब आता होता तो आने का मकसद ही कोई नहीं था। वैसे ज्यादा तो मकसद है, सवाल का मकसद ही कोई नहीं बनता। जवाब आता होता तो मैं आता ही ना, या ज्यादा की करता पीछे से चला जाता। तो सरकार ने फरमाया अपने सरकार ने उसके दिल पे हाथ रखा, फरमाया इस तफ्ती कर बता, फरमाया लोगों से ना पूछने की क्या है, बदी क्या है, फरमाया नेकी बदी को पूछना है तो इस मुफ्ती से पूछ जो तेरे अंदर है। सुभान अल्लाह। इस तफ्ती दिल का बता, फरमाया तेरे अंदर एक मुफ्ती अपने रखा है जिसको दिल कहा जाता है। फरमाया तेरा दिल जिस बात पे मुतमिन हो जाए वो नेकी है, जिस बात पे तेरे दिल में खटके कि लोगों को पता चलेगा लोग क्या कहेंगे, फरमाया वो नेकी नहीं है, बदी है। फरमाया नेकी बदी का पूछना है, दिल से ही पूछ ले, तेरा दिल ही फरमा देगा, किसी मुफ्ती के पास जाने की जरूरत ही कोई नहीं है। फरमाया अल्लाह ने ये मुफ्ती तेरे अंदर ही रखा है, इसी से पूछ ले। हाँ जी, तो फरमाया अल्लाह ने हिदायत के राह हमवार की है। हाँ जी, और हर एक को अल्लाह ताला ने हिदायत अता फरमाई, जानवरों में भी हिदायत है। आप बताएं जानवरों के बच्चों में कहाँ अकल होती है, कहाँ वो बोलते हैं, कौन उनको बताता है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए खुराक तुम्हारी माँ की किस हिस्से पे रखी है? ये हिदायत उनको कौन देता है, ये शऊर कौन देता है? आप देख रहे हो कुतिया के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी आंखें भी बंद होती हैं, लेकिन उनको फिर भी पता होता है अल्लाह ने हमारा रिज़्क़ कहाँ रखा हुआ है। ये हिदायत हर एक को हासिल है। हाँ जी, ये हिदायत अल्लाह ताला ने हर एक में रखी है, इंसान में तो है ही, जानवरों में भी अल्लाह ताला ने ये हिदायत रखी है। और कुछ हिदायत वो है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को अता फरमाई है। और फिर आगे फरमाया वल्लज़ी अख़रजल मरआ फजअलहु गुसाअन अहवा, फरमाया वही रब की जात है कि जिसने चारा जमीन से निकाला, सब्ज़ा जमीन से निकाला। अब देखिए इंसान को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तू मेहनत कर जमीन के ऊपर। अब इंसान क्या करता है, जमीन में हाल चलाता है, फिर हाल चला के उसके ऊपर स्वादा मारकर जो है वो जमीन सख्त कर देता है, फिर उसमें बीज डाल देता है, बीज डाल के जमीन सख्त कर दी। हम जानते हैं कि जब स्वादा मिलता है तो उसके ऊपर तो जमीन कितनी सख्त हो जाती है, लेकिन इतनी सख्त जमीन की उंगली उसके अंदर नहीं जाती, लेकिन वो उसके अंदर से जमीन का सीना चाप करके वो जो नरम सी कोमल पौधे की निकलती है, अल्लाह ने फरमाया वो किसने निकाली है? तो मैं बंदे ने निकाली, रब ने निकाली।